بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، وصیت فرما دیجئے، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن یمان کو میرے پاس بلاؤ۔ حذیفہ بن یمان حاضر ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان کے ناموں کے بارے میں اللہ پاک، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حذیفہ بن یمان کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا، یعنی کوئی بھی ان ناموں کو جانتا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جب خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا کہ اے حذیفہ بن یمان، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقوں کے نام میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن یمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے جو کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں کہ اللہ کے رسول نے میرا نام اس میں شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن یمان کی ہچکی بند ہو گئی اور کہتے ہیں کہ اے عمر، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، وہ کیا ہے ابا جان؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا، میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ عمر کا کہنا ہے کہ آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں، کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں۔ تو ام المومنین نے جواب دیا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسے عمر کے لیے ترک کر دیتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شاد و فراں خوشی کے ساتھ واپس آئے اور عرض کیا، اجازت مل گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخسار مٹی پر پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن عمر نے کہا، ابا جان، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا، اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کر اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی آغوش میں چلے گئے، اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا، حذیفہ بن یمان پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روضہ رسول کی طرف لے جانا، اگر میرے جنازے میں اور میرا جنازہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا، اے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین، ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کر دینا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں حذیفہ بن یمان پر تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن یمان کو ابا کی جنازہ کی نماز میں دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور ہم جنازہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی طرف چلے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اے ہماری اماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین نے جواب دیا، مرحبا یا عمر، مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکل آئیں۔ اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر سے، زمین کا چپا چپا جن کی عدل و انصاف کی گواہی دیتا ہے، جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا،
جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دینے کا اتنا خوف، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں ضرور اس کے بارے میں فکر ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، احباب، تمام سننے والے، پڑھنے والے، دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارا کیا بنے گا؟ کیا ہمیں مرنے کا یقین ختم ہو گیا، یا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر ہمیں چیزوں کا حساب دینے کا، ہمیں ان چیزوں کا حساب دینے کا ہمارا استحضار نہیں ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا یقین نہیں ہے؟ کیا کل ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہر چیز کا ہمیں حساب دینا پڑے گا؟ ساری دنیا کے مسلمانوں سے یہ درخواست ہے کہ صحابہ کرام والی فکر کو اپنا لیں، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ساری دنیا کی انسانیت کی فکر کرتے تھے، اور آخرت کا خوف اور اللہ کا خوف ان کے سامنے کس طرح تھا، اور اللہ کے دین کا مٹنے کا غم ان کے سامنے کس طرح تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ زندگی مجھے بھی عطا فرما دے اور آپ حضرات کو بھی عطا فرما دے۔ اس کے لیے قربانی ہے، اس کے لیے سیکھنا ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ یہ فکر ہمارے مردوں کو بھی، ہماری عورتوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھنا اور دین کی محنت کو، دین کو اپنا مقصد بنانا، یہ کام اللہ پاک نے اس امت کی ذمہ داری بنایا ہے۔ اس پر اللہ نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، اگر کبھی بھی کوئی اس طرح کی ویڈیو، کبھی بھی کوئی اس طرح کا قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ سنیں، پڑھیں، اچھی لگے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کریں۔ یقین کیجئے اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کا شیئر کرنا تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ ضرور آپ اس کو فالو کریں، اپنے احباب کے ساتھ ہمارے اس پیغام کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، وصیت فرما دیجئے، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن یمان کو میرے پاس بلاؤ۔ حذیفہ بن یمان حاضر ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان کے ناموں کے بارے میں اللہ پاک، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حذیفہ بن یمان کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا، یعنی کوئی بھی ان ناموں کو جانتا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا جب خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا کہ اے حذیفہ بن یمان، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقوں کے نام میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن یمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے جو کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں کہ اللہ کے رسول نے میرا نام اس میں شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن یمان کی ہچکی بند ہو گئی اور کہتے ہیں کہ اے عمر، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، وہ کیا ہے ابا جان؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ
ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ عمر کا کہنا ہے کہ آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے خدمے میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں، کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں۔ تو ام المومنین نے جواب دیا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسے عمر کے لیے ترک کر دیتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شاد و فراں خوشی کے ساتھ واپس آئے اور عرض کیا، اجازت مل گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخسار مٹی پر پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن عمر نے کہا، ابا جان، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا، اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کر اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی آغوش میں چلے گئے، اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا، حذیفہ بن یمان پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روضہ رسول کی طرف لے جانا، اگر میرے جنازے میں اور میرا جنازہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا، اے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین، ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کر دینا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں حذیفہ بن یمان پر تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن یمان کو ابا کی جنازہ کی نماز میں دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور ہم جنازہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی طرف چلے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اے ہماری اماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین نے جواب دیا، مرحبا یا عمر، مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکل آئیں۔ اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر سے، زمین کا چپا چپا جن کی عدل و انصاف کی گواہی دیتا ہے، جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دینے کا اتنا خوف، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں ضرور اس کے بارے میں فکر ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، احباب، تمام سننے والے، پڑھنے والے، دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارا کیا بنے گا؟ کیا ہمیں مرنے کا یقین ختم ہو گیا، یا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر ہمیں چیزوں کا حساب دینے کا، ہمیں ان چیزوں کا حساب دینے کا ہمارا استحضار نہیں ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا یقین نہیں ہے؟ کیا کل ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہر چیز کا ہمیں حساب دینا پڑے گا؟ ساری دنیا کے مسلمانوں سے یہ درخواست ہے کہ صحابہ کرام والی فکر کو اپنا لیں، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ساری دنیا کی انسانیت کی فکر کرتے تھے، اور آخرت کا خوف اور اللہ کا خوف ان کے سامنے کس طرح تھا، اور اللہ کے دین کا مٹنے کا غم ان کے سامنے کس طرح تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ زندگی مجھے بھی عطا فرما دے اور آپ حضرات کو بھی عطا فرما دے۔ اس کے لیے قربانی ہے، اس کے لیے سیکھنا ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ یہ فکر ہمارے مردوں کو بھی، ہماری عورتوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھنا اور دین کی محنت کو، دین کو اپنا مقصد بنانا، یہ کام اللہ پاک نے اس امت کی ذمہ داری بنایا ہے۔ اس پر اللہ نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، اگر کبھی بھی کوئی اس طرح کی ویڈیو، کبھی بھی کوئی اس طرح کا قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ سنیں، پڑھیں، اچھی لگے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کریں۔ یقین کیجئے اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کا شیئر کرنا
تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ ضرور آپ اس کو فالو کریں، اپنے احباب کے ساتھ ہمارے اس پیغام کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، وصیت فرما دیجئے، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن یمان کو میرے پاس بلاؤ۔ حذیفہ بن یمان حاضر ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان کے ناموں کے بارے میں اللہ پاک، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حذیفہ بن یمان کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا، یعنی کوئی بھی ان ناموں کو جانتا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا جب خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا کہ اے حذیفہ بن یمان، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقوں کے نام میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن یمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے جو کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں کہ اللہ کے رسول نے میرا نام اس میں شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن یمان کی ہچکی بند ہو گئی اور کہتے ہیں کہ اے عمر، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا۔ وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، وہ کیا ہے ابا جان؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا، میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ عمر کا کہنا ہے کہ آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں، کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں۔ تو ام المومنین نے جواب دیا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسے عمر کے لیے ترک کر دیتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شاد و فراں خوشی کے ساتھ واپس آئے اور عرض کیا، اجازت مل گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخسار مٹی پر پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن عمر نے کہا، ابا جان، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا، اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کر اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی آغوش میں چلے گئے، اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا، حذیفہ بن یمان پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روضہ رسول کی طرف لے جانا، اگر میرے جنازے میں اور میرا جنازہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا، اے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین، ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کر دینا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں حذیفہ بن یمان پر تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن یمان کو ابا کی جنازہ کی نماز میں دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور ہم جنازہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی طرف چلے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اے ہماری اماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین نے جواب دیا، مرحبا یا عمر، مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔
ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکل آئیں۔ اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر سے، زمین کا چپا چپا جن کی عدل و انصاف کی گواہی دیتا ہے، جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دینے کا اتنا خوف، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں ضرور اس کے بارے میں فکر ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، احباب، تمام سننے والے، پڑھنے والے، دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارا کیا بنے گا؟ کیا ہمیں مرنے کا یقین ختم ہو گیا، یا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر ہمیں چیزوں کا حساب دینے کا، ہمیں ان چیزوں کا حساب دینے کا ہمارا استحضار نہیں ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا یقین نہیں ہے؟ کیا کل ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہر چیز کا ہمیں حساب دینا پڑے گا؟ ساری دنیا کے مسلمانوں سے یہ درخواست ہے کہ صحابہ کرام والی فکر کو اپنا لیں، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ساری دنیا کی انسانیت کی فکر کرتے تھے، اور آخرت کا خوف اور اللہ کا خوف ان کے سامنے کس طرح تھا، اور اللہ کے دین کا مٹنے کا غم ان کے سامنے کس طرح تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ زندگی مجھے بھی عطا فرما دے اور آپ حضرات کو بھی عطا فرما دے۔ اس کے لیے قربانی ہے، اس کے لیے سیکھنا ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ یہ فکر ہمارے مردوں کو بھی، ہماری عورتوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھنا اور دین کی محنت کو، دین کو اپنا مقصد بنانا، یہ کام اللہ پاک نے اس امت کی ذمہ داری بنایا ہے۔ اس پر اللہ نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، اگر کبھی بھی کوئی اس طرح کی ویڈیو، کبھی بھی کوئی اس طرح کا قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ سنیں، پڑھیں، اچھی لگے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کریں۔ یقین کیجئے اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کا شیئر کرنا تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ ضرور آپ اس کو فالو کریں، اپنے احباب کے ساتھ ہمارے اس پیغام کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔